ایمبیسڈر نگمانہ صاحبہ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے پہلے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو گرفتار کر کے اور پھر امریکہ لے جایا گیا، پھر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا، اب وہ اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر دعویٰ کر رہا ہے جی ہم نے علی لاریجانی صاحب کو بھی ٹارگٹ کر لیا ہے۔ تو یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے، اس ٹارگٹ کلنگ کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلے گا اس دنیا میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ٹوٹلی اگینسٹ انٹرنیشنل لا ہے۔ آپ اس طرح جا کے لوگوں کو اسیسینیٹ نہیں کرتے۔ وار کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی قوانین ہوتے ہیں جس پہ وار لڑی جاتی ہے، لیکن آج کل تو قانون اور مورل ہائی گراؤنڈ تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ آج کل تو وہی ہے جس کی طاقت ہے اس کو وہ کر لیں۔ لیکن جہاں تک ان کے دعووں کا سوال ہے تو اب آلریڈی ایران نے تو اس کو کانٹرڈکٹ کر دیا ہے کہ جی اس طرح کی کوئی اور بات نہیں ہے۔ لیکن جس طرح ابھی اعزاز صاحب کہہ رہے تھے کہ اب یہ ایک انسینٹو ہے سب لوگوں کے لیے، باقی ممالک کے لیے بھی، کہ وہ اپنا نیوکلیئر کیپیبلٹی کی طرف جائیں، اسی طرح یہ اور کنٹریز کے لیے بھی ایک انسینٹو ہے کہ جی آپ لڑ نہیں سکتے تو آپ جو ٹارگٹ کلنگز کریں اور آپ جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو اسیسینیٹ کریں تو شاید کام بن جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت زیادہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے امریکہ سے، کیونکہ ایران وینیزویلا تو نہیں ہے، اسی طرح بہت سارے اور ممالک ہیں جو وینیزویلا نہیں ہیں۔ وینیزویلا کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ ان کے اندر سے ان کی فوج میں بھی ڈویژن تھی اور اندر سے لوگ ملے ہوئے تھے۔ ایران میں تو اس طرح کا نہیں، ایک جاسوس ان کا پکڑا گیا جو بالکل ان کے خامنائی صاحب کے گھر کے اندر سے ہی پکڑا گیا، لیکن ادروائز جو ایز اے نیشن اور ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت سٹرونگ تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت جلدی انہوں نے ایک دم سے کوئی گیپ نہیں آپ نے دیکھا، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں، نہ بیوروکریٹک لیڈرشپ میں، نہ ان کی ملٹری لیڈرشپ میں۔ لیکن یہ ایک بہت غلط پریسیڈنس جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلش کر دیا ہے، اور اگر یہ اس جنگ کے بعد دوبارہ ملٹی لیٹرلزم کی طرف رجحان نہ گیا، اور اس میں یہی ہے کہ وی ہیو ٹو لک ٹورڈس چائنا، کہ اگر چائنا اس پوزیشن میں آ جاتا ہے ان دا نیکسٹ 10-20 ایئرس کہ وہ ملٹی لیٹرلزم کو دوبارہ ریوائیو کرے along with رشیا، تو پھر تو اٹس اے فری فار آل گیم، کہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ ایک دوسرے کو مارتے رہیں، قتل کرتے رہیں، اور ہمارا تو خیر اگزامپل غلط ہے کیونکہ الحمدللہ ہم اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ممالک ایسے ہیں، ابھی آپ گلف کا اگزامپل لے لیجئے نا، کہ گلف نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ بیسکلی گروی رکھوا دیا امریکہ کے پاس کہ جی وہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کرے گا۔ تو وہ ایرانینز کی بڑی اچھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، مجھے بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا جو چھتری یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ ہمیں دے گا، وہ اس چھتری میں تو اتنے سوراخ اب ہو چکے ہیں کہ انہی کے لیے وہ اب مصیبت پیدا ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گا گلف میں ایک آئی تھنک آئی کوڈ بی رانگ بٹ آئی ریئلی جینوئنلی فیل کہ گلف اور مڈل ایسٹ میں ایک تھنکنگ کہیں ضرور ہے کہ جی یہ شاید ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ ڈیپینڈ کیا ویسٹ پہ، اور اپنا دشمن ہم سمجھتے رہے ایران کو، سب سے بڑا تھریٹ جو ہم سمجھتے رہے ایران ہے، جبکہ پروبیبلی یہ سارا بگر گیم یہی تھا کہ مڈل ایسٹ وہ اسرائیل کو نہ صرف سیکیور کرے بٹ گریٹر اسرائیل کی طرف جائے۔ بٹ اب وہ اس ٹریپ سے نکلیں گے کس طرح؟ ٹریلینز آف ڈالرز کی ان کی انویسٹمنٹس ہیں، ان کے 256 ٹریلین ڈالرز کے تو شاید ڈیفنس ایگریمنٹس ہی ہیں، تو ان سے ایکسٹریکٹ کرنا اس وقت مشکل ہے۔ لیکن آئی تھنک دیر از اے تھنکنگ کہ وی نیڈ ٹو چینج اے لٹل بٹ، اینڈ آئی تھنک لوگ چین کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں اب اعزاز چودھری صاحب یہ بتائیں کہ جنگ ختم کرنے کے لیے کسی کو تو ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے، تو یونائٹڈ نیشنز تو اس پوزیشن میں ہے نہیں ہے، انٹرنیشنل لا بھی ختم ہو گیا ہے، تو اب یہ اس جنگ کی ثالثی کے لیے کون کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟
جی میرا خیال ہے تین اس کے آف ریمپس ہیں جی. پہلا آف ریمپ تو خلیجی ریاستیں خود ہیں، کیونکہ جتنی مار انہوں نے کھائی ہے امریکہ کے اڈوں کی وجہ سے، اور اگر کسی طرح سے کسی غلطی سے بھی اگر ان کی ڈائریکٹ جنگ شروع ہو گئی اور آئل انسٹالیشنز ان کی آئل سٹوریج اس میں آ گئیں، تو پھر تو یہ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اس وجہ سے ان کو اب وفود بنا کر امریکہ پہ بھیجنے چاہیے اور امریکہ پہ دباؤ ڈالنے کے جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری تو پوری ایگزسٹنس خطرے میں پڑ گئی ہے اور پوری دنیا کی اکانومی سفر کر رہی ہے. اور اگر آپ نے کل کو خدا نخواستہ حملہ کر دیا خرگ آئی لینڈ کے اوپر پورا ان کی آئل سٹوریج پہ، تو وہ تو ہمارے بھی شروع ہو جائے گا، تو یہ کہیں کے نہیں رہے گی. یہ پہلی آف ریمپ میرا خیال ہے گلف کی ریاستوں کے اوپر پڑتی ہے. دوسری آف ریمپ جو ہے وہ امریکہ کے اندر سے آئے گی، کیونکہ بہت تیزی سے وہاں پہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ یہ ہماری جنگ تھی یا اسرائیل کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. تو وہ بھی میرے خیال میں اب آوازیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ کچھ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایپسٹین فائلز اور دوسری چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے تھی. اور تیسری آف ریمپ میرے خیال اسرائیل کی طرف سے آئے گی، کیونکہ اسرائیل کے اندر بھی ایران نے بڑی سسٹمیٹکلی یہ جنگ لڑی ہے کہ پہلے سارے ڈیفنسز ایئر ڈیفنسز ختم کیے ہیں، اور اب ان کے جو لیتھل میسائلز ہیں جس طرح فتح 2 ہے جو 4 منٹ میں اسرائیل پہنچتا ہے، یا سجیل ہے، تو یہ تو اسرائیل کے اندر اگر تباہی زیادہ پھیلتی چلی جاتی ہے تو وہ خود پچھلے سال جون کی طرح امریکہ سے کہیں گے کہ جنگ رکوائیں. یہ تین آف ریمپ ہے، لیکن سب سے بڑا آف ریمپ خلیجی ریاستوں کا ہے. میرے خیال میں ذمہ داری اب ان کی بہت زیادہ پڑتی ہے. ان کے قطر کے میرے خیال ہے فارمر پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں جی سی سی کی ایک نیٹو ٹائپ بنانی ہوگی، لیکن ان کے پاس ابھی میرا خیال اس قسم کی باتوں کا موقع نہیں ہے. اس وقت فی الحال وہ جنگ رکوائیں اور امریکہ پہ دباؤ ڈالیں، پھر بعد میں دیکھ لیں گے کہ وہ نیٹو کس شکل کی ہوگی اور کس طرح کا اس کی الائنمنٹ بنے گی. اعجاز صاحب، پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے ایران اور سعودی عرب میں کوئی معاملات طے کروائے تھے، تو کیا اب چائنا اس پوزیشن میں ہے؟ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جی چائنا کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہے، تو چائنا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی رول پلے کرے؟ چائنا کو تو اس وقت جی بڑی ون ون پوزیشن میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جتنا اس میں پھنستا چلا جا رہا ہے، چین بڑا خوش ہے کہ ٹھیک ہے پھنسنے دو اس کو جتنا پھنس سکتا ہے. چین کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ایرانی سارے چین کا تیل جانے دے رہے ہیں وہاں پہ. اور جو گلف کی ریاستیں ہیں اس کے لیے بھی میرے خیال میں سوائے سعودی عرب کے جو اس لحاظ سے سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے مرہون منت ہیں چین کے کہ ریپروشما کرایا تھا، لیکن ایران نے میرا خیال میں ایران نے تھوڑی غلطی کی ہے. اس پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا سعودی عربیہ پہ. اگر وہ کم از کم ایک یہ ڈفرنس رکھتا کہ میرا تو ریپروشما ہوا ہے چین کے راستے، تو بھی شاید کوئی چین بیچ میں کردار ادا کرتا. ابھی چین میرا نہیں خیال کہ کوئی کردار ادا کرنا چاہے گا. وہ انتظار کرے گا جب تک امریکہ مکمل طور پر اس دلدل میں دھس کے خود سرنڈر نہیں کرتے تھا. سرنڈر سے مراد ہے کہ ڈکلیئر کرے وکٹری اور کہے کہ جناب جنگ بند ہو گئی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ کردار یہ ادا نہیں کرنا چاہیں گے. جی اب اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اور اس سوال کے اندر سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل لاء واقعی انفیکٹو ہو گیا، غیر مؤثر ہو گیا ہے، تو پھر یہ جو دوحہ ایگریمنٹ جیسے بہت سے انٹرنیشنل معاہدے ہیں، اور ہم ابھی تک افغان طالبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دوحہ ایگریمنٹ جو ہے اس کی پابندی کریں اور اس پہ عمل درآمد کریں، تو یہ جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں اب پھر ان پہ عمل درآمد کیسے ہم کروائیں گے، اور کون عمل درآمد کروائے گا؟ اور اگر انٹرنیشنل لاء ختم ہو گیا ہے تو پھر دنیا کے مختلف ممالک میں اور خاص طور پہ ہمسایہ ملک بھارت میں جو اقلیتیں ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیونکہ ایک امریکہ کا ادارہ ہے جی، اس کا نام ہے، اردو میں تو ہم اس کو کہتے ہیں جی امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم. اس نے جو اپنی 2026 کی رپورٹ ہے اس میں بھارت پر کچھ پابندیاں لگانے کا اندیا دیا ہے، کچھ سفارش کی ہے کہ اس پہ پابندیاں لگائی جائیں. تو خود امریکہ اگر انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو یہ بھارت جیسے ممالک جو کہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو ان کا راستہ کون روکے گا؟